ضدی میڈو۔ یہ کہانی ہے ایک ہرن کے بچے کی جس کا نام میڈو تھا۔ میڈو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا اور اس کی وجہ سے ہی اس کو ہر کوئی ضدی میڈو کے نام سے پکارا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کو اکثر سمجھاتے، دیکھو میڈو، بے جا ضد کرنے کی عادت اچھی نہیں، یہ نہ ہو کہ یہ عادت تمہیں کبھی کسی مشکل میں ڈال دے، اس لیے اس عادت کو چھوڑ دو۔ مگر میڈو وہ کہاں کسی کی سننے والا تھا، سب کی سنی انسنی کرتا اور بھاگ جاتا گھاس کے میدانوں کی طرف۔ ایک دن موسم سرما کی خوشگوار شام تھی۔ میڈو ماں کے بار بار روکنے کے باوجود جنگل کے گھنے اور خطرناک حصے کی طرف چلا گیا جہاں درندے آزادانہ گھوما کرتے تھے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے پودے تھے جن کے نرم پتے میڈو کو بے انتہا پسند تھے۔ ابھی وہ ان پتوں سے لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگی اور میڈو ڈر کے مارے ایک درخت کے ساتھ چپک گیا۔ ابھی بارش ہو ہی رہی تھی کہ اندھیرا چھا گیا اور میڈو کو سردی لگنے لگی۔ اب وہ افسوس کر رہا تھا کہ کاش کہ وہ ماں کا کہنا مان لیتا اور یہاں نہ آتا۔ میڈو ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ بارش رکی تو میڈو اپنے گھر کی طرف چلنے لگا، پر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے گھر کا راستہ نہ ملا، اس لیے وہ جنگل کی گھنی جھاڑیوں میں جا کر چھپ گیا۔ ساری رات کامتا رہا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ آخرکار صبح ہو گئی۔ میڈو نے ہمت کی اور گھر کا راستہ ڈھونڈنے لگا، لیکن تبھی ایک شیر نہ جانے کہاں سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، بھوکا، ہونہار اور بس 20 منٹ کی دوری پر۔ یہ دیکھ کر میڈو ڈر گیا۔ ابھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے اس کے سامنے ایک ہاتھی آ گیا اور وہ شیر اور اس کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اسے نہیں کھا سکتے، ہاتھی بولا، یہ ابھی بچہ ہے۔ شیر دہاڑا، ہاتھی چنگھاڑا اور آخرکار شیر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہاتھی نے میڈو کے سر پر سونڈ رکھی اور پوچھا، ننھے دوست، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میڈو نے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ میں نے کس طرح سے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، ضد کی اور یہاں آ کر پھنس گیا اور اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاتھی بولا، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں اور راستے میں ہم ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے۔ میڈو پرسکون ہوا اور خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہاتھی نے میڈو سے بات کی اور اس کو سمجھایا کہ دیکھو میڈو، ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے، تمہاری ضد کی وجہ سے آج تمہیں کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر تمہیں آج کچھ ہو جاتا تو پھر تمہارے ماں باپ پر کیا گزرتی، وہ کس طرح سے تمہارے بغیر رہتے، بتاؤ۔ یہ سن کر میڈو کو اپنی اس غلطی پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد سے وہ کبھی بھی ضد نہیں کرے گا اور ماں باپ کا ہمیشہ کہنا مانے گا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد آخرکار میڈو اپنے گھر پہنچ گیا۔ ماں باپ نے اس کو سینے سے لگا لیا اور ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور اس طرح ضدو میڈو نے سیکھا کہ ماں باپ کی بات مان